اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، تختی نمبر 10 تشدید کے بعد تختی نمبر 11 میں نون مشدد اور میم مشدد کی ادائیگی کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ اور سکھائیں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ غنہ ناک میں آواز لے جانے کا نام ہے۔ جیسے یہ تشدید والا نون ہے تو ہم اس سے پہلے والے متحرک یعنی الف کے نیچے زیر ہے تو الف حمزہ بن گیا، اس سے ہم ملا کر پڑھیں گے تو ایک الف کے برابر پہلے غنہ کریں گے اور زبر کو آخر میں بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، آگے وقف ان۔ وقف کی صورت میں نون کا زبر ختم ہو جائے گا اور نون پر تشدید باقی رہے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ ان، آگے وقف ان۔ فا یا زیر فی، ہا نون زیر ہن، فی ہن، نون زبر نا، فی ہن، فی ہن۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حالت وقف میں تشدید باقی رہتی ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو ایسی یا مدہ بن جاتی ہے، اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا زبر یا، و نون پیش ظن، یا ظن، نون پیش نو، یا ظن، آگے وقف یا ظن۔ اسی طریقے سے تشدید باقی رہے گی نون کے اوپر اور پیش حالت وقف میں ختم ہو جائے گا۔ جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جن، تا دو زیر تن، جنتن، آگے وقف جن۔ حالت وقف میں گول تا پر سے دونوں نقطے اور دونوں زیر ختم ہو جائیں گے۔ گول تا ہا ساکن سے بدل جائے گی، گول تا بلکہ ہا ساکن سے جب بدلے گی تو اس کے اوپر جزم لگ جائے گا۔ یہ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے گا آپ، کیونکہ اکثر لوگ جنتن کو وقف کی صورت میں جنت پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ گول تا ہا ساکنہ سے بدل جاتی ہے، یعنی گول تا ہا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز نہ سمجھ میں آئے تو کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا ضرور۔ آپ ہمارے چینل کو بھی لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا ضرور۔ حمزہ نون زیر ان، نون و زبر نز، ان۔ پہلے ہم نون مشدد کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، پھر نون مشدد کو و مشدد سے ملائیں گے، اس میں غنہ ہوگا اور اس و میں جمع ہوگا۔ ان، و نون زبر ون، ان، ون، نون زبر نا، ان ون، ان ون۔ دوسرے حروف کی طرح یہاں پر بھی تشدید باقی رہے گی اور زبر کا کوئی حصہ نہیں ہوگا حالت وقف میں۔ عین میم زبر عم، میم زبر ما، عم، آگے وقف عم۔ ثا میم زبر ثم، میم زبر ما، ثم، آگے وقف ثم۔ حمزہ میم زبر ام، میم نون زبر من، امن، امن۔ دیکھیے میم میں تشدید کی وجہ سے ایک الف کے برابر ہم نے غنہ کیا اور حالت وقف میں نون پہلے سے ساکن ہے تو اس کو وقف اور وصل یعنی کسی طرح بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہاں وقف میں۔ جیسے ہم نے پہلی بار پڑھا نون کو، اسی طرح ہم وقف میں بھی پڑھیں گے۔ لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لما، لما،
यहाँ पर भी देखिएगा कि अलिफ खाली से पहले मीम के ऊपर ज़बर है और मीम पर तशदीद भी है, तो मीम में एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा, और अलिफ खाली से पहले ज़बर हो तो ऐसा अलिफ मद्दा बन जाता है, उसे हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। लम्मा, जीम मीम ज़बर जम, मीम दो ज़बर मन, जमन, आगे वक़फ़ जम्मा। मैंने आपको ये दो ज़बर की तनवीन वाली तख्ती में समझाया था कि दो ज़बर की तनवीन हालत वक्फ़ में अलिफ मद्दा से बदल जाती है, दो ज़बर में से एक ख़त्म हो जाता है और एक रह जाता है, एक ज़बर रह जाता है, तो हालत वक्फ़ में पढ़ेंगे जम्मा, और तशदीद की वजह से मीम में एक अलिफ के बराबर गुन्ना भी होगा, और अलिफ खाली से पहले हालत वक्फ़ में दो ज़बर में से एक ज़बर रह गया, एक ख़त्म हो गया, तो यहाँ अलिफ मद्दा बन गया, इसीलिए हम हालत वक्फ़ में इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, यानी दो ज़बर की तनवीन हालत वक्फ़ में अलिफ मद्दा से बदल जाती है। जम्मा।